وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور و نزدیک سے جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس موسم گرم میں آپ لوگ موسموں کی شدت سہتے ہوئے یہاں تشریف لائے، میری بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کی بہتر جزا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس گرمی کے بدلے، اس حدت کے بدلے جو ہم سہ رہے ہیں بروز حشر، اس دن کی شدت، حدت، گرمی اور تپش سے محفوظ فرمائے۔ عالی مرتبت سامعین، کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہوا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے من کو ستھرا کر دیا، اپنے اندر کو صاف کر دیا۔ فلاح کا لفظ ایسا جامع لفظ ہے جو دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس لفظ سے ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو آشنا نہیں ہے۔ ہم جب اس دنیا پہ قدم رکھا تھا، ابھی حرف و صوت سے بھی آشنا نہیں ہوئے تھے، تو ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا صاحب کو بلا لائے تھے اور انہوں نے کان میں آ کے جو اذان دی تھی اس میں بھی یہ لفظ ہم نے سنا تھا، حی علی الفلاح۔ تو فلاح کے لفظ سے ہم بہت پرانے آشنا ہیں، اس کے مفہوم کو بھی قدرے ہم جانتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور میں اور آپ چاہتے یہی ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب اور بامراد ٹھہریں۔ اور مومن کی زندگی یہی ہے کہ وہ یہ زندگی بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اللہ کی رضا کے حصول کا متمنی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں بھی اپنی رضائیں عطا فرمائے۔ یہ تصور کہ اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو ترک کر دینا پڑے گا، کلیتاً چھوڑ دینا پڑے گا، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اس فکر کی نفی کی گئی ہے۔ لیکن دنیا میں ہی غرق ہو جائیں، اسلام اس کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ دین ترک دنیا کا نام نہیں ہے، لیکن غرق دنیا کا نام بھی نہیں ہے۔ تو ہم افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
کچھ لوگ ترک دنیا کر بیٹھتے ہیں کہ شاید اللہ کی قربت اس میں ہے، اور کچھ لوگ دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، اوڑھنا بچھونا ہی مقصد حیات دنیا بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے تو آقا کریم نے اس کو دیکھا تو وہ سخت کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو مبالغتاً بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بے حد کمزور تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اتنے کمزور ہو، کیا ہوا تمہیں؟ تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور، میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو شاید وہ دعا قبول ہو گئی۔ بہت ساری مصیبتیں، دکھ، آلام، تکلیفیں انہوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور میری جو حالت ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، شاید اس دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ کیا دعا انہوں نے مانگی تھی کہ اے اللہ، آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میں دنیا میں ہی دکھ جھیل کے تکلیفیں گوارا کر کے چلا جاؤں اور میری آخرت صاف ہو جائے۔ بظاہر تو بہت اچھی دعا لگتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ، آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، میرا وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو اس دنیا میں ہم رسوا ہونے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا آخرت بھی مقصود ہے، لیکن شریعت نے جو ہمیں طرز معاشرت عطا کیا ہے اس کو اگر ہم اختیار کریں تو ہمارا یہ جہاں بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی اچھی گزرے، ٹھاٹ باٹ کی گزرے، شان و شوکت سے گزرے، عزت والی گزرے، باوقار گزرے، آسودہ گزرے، لیکن آخرت اس دنیا سے ہم کما کے جائیں، اپنے روز و شب کو آخرت کے لیے لگا کے جائیں تاکہ وہ جہاں بھی ہمیں اچھا ملے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا پہ بھی دھکے کھاتے رہیں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں دھکے کھائیں گے، دنیا میں مشکلات سہیں گے، آخرت میں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ دنیا آسودہ گزاریں گے لیکن آخرت میں ان کو سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ لیکن ہمارا دین ہمیں تلقین یہ کرتا ہے کہ یہ دنیا بھی اچھی طرح گزارو، خوشگوار زندگی تمہاری بسر ہو، اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو، یہ جہاں بھی اچھا، وہ جہاں بھی اچھا۔ اور یہ دعا مانگنے کی ہمیں ترغیب دی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ مالک یہ جہاں بھی بہتر کر دے، میرا وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو میرا اور آپ کا مقصود دونوں جہاں کی بہتری کا حاصل کرنا ہے، اور میں اور آپ اگر دونوں جہاں کی بہتری کو حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں اپنے ظاہر کو بھی ستھرا کرنا پڑے گا اور اپنے باطن کو بھی ستھرا کرنا پڑے گا۔ تو ہم اللہ سے فلاح کے طالب رہیں گے، اور دین ہمیں فلاح کی طرف بلاتا ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آ جاؤ، تمہارا یہ جہاں بھی بہتر ہوگا، تمہارا وہ جہاں بھی بہتر ہوگا، یہ زندگی بھی خوشگوار ہوگی، اور وہ جو زندگی آنے والی ہے، مستقل ہے، ناختم ہونے والی ہے، وہ زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو برباد نہیں کرنا پڑے گا، لیکن منظم کرنا پڑے گا، اللہ کے احکام کے تابع کرنا پڑے گا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ تو پھر یہ زندگی بھی خوشگوار اور اچھی اور پاکیزہ ہوگی، اور وہ زندگی بھی پاکیزہ، خوشگوار اور آسودہ ہوگی۔ اور ہمیں اپنے ظاہر پر بھی توجہ دینا پڑے گی، اپنے باطن پر بھی توجہ دینا پڑے گی۔ تو ارشاد فرمایا قد افلح، فلاح اس نے پائی من تزکا،
جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر دیا، اپنے باطن کو سنوار دیا، من کی پاکیزگی کا سامان کیا۔ ہم ظاہر کو تو مل مل کے دھوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے باطن کو دھونے کا بھی اہتمام کریں۔ باہر کی صفائی کا تو آج کی تاریخ میں بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے بال سنوارے جاتے ہیں اور کلف لگا لباس پہنا جاتا ہے، خوشبوئیں رنگا رنگ کی سلگائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں۔ ماضی میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آج ہر ایک کے ڈریسنگ کے اوپر اتنی اقسام کی خوشبوئیں پڑی ہوتی ہیں، موسموں کے مطابق لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں کہ میں اچھا لگوں، بھلا لگوں۔ اور ایک ایک شخص کے کئی کئی لباس ہیں اور وہ اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے۔ جتنا آج ہم زور اپنے ظاہر کو سنوارنے، سجانے، آراستہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، زور دے رہے ہیں، کاش کہ اس سے کہیں زیادہ زور ہم اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے بھی دیں۔ ظاہر ایک دن میں روزانہ ہم کئی بار غسل بھی کر لیتے ہیں، موسم شدت والا ہونے تو ایک بار تو ضرور کرتے ہیں، اور روزانہ نہیں تو 2 دن بعد تو عمومی لوگ لباس تبدیل کرتے ہیں۔ زیادہ لوگ تو روزانہ اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں، سلوٹ بھی نہیں پڑنے دیتے، چٹکی مٹی بھی نہیں اپنے لباس پہ آنے دیتے، سنبھال سنبھال کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ کوئی میل، کوئی اس طرح کی نامناسب چیز ہمارے سے جو ہے وہ ظہور پذیر نہ ہو۔ لیکن اندر کتنا میلا ہے، اندر کتنا کالا ہے، اندر کتنا گندا اور غلیظ ہے، کاش کہ ہم نے اس سے کہیں زیادہ زور دیا ہوتا۔ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو۔ ہم نے منہ مل مل کے دھویا، لیکن دل کی طرف تو توجہ نہیں کی کہ اس کو بھی دھونا ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہے۔ ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس پہ ہمارا زور نہیں ہے۔ میاں صاحب نے کیا خوب کہا تھا، شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، جلدا نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ سارا زور پیکنگ پہ ہے، لیکن جو اندر ہے، جو مقصود ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ آئیے میں تمہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دلاویز کہانی سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، ہجوم عاشقاں تھا۔ اللہ اکبر، کیسا رنگ اور کیسا آہنگ ہوتا ہوگا آپ کی مجلس کے اندر۔ تو اچانک حضور نے فرمایا، صحابہ اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں اب داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ جانتے تھے کہ حضور کے کہنے میں کوئی حکمت ہے، لہذا انہوں نے دیکھنا شروع کیا، ورنہ جنتی ہی دیکھنا تھا تو جس سے ہم کلام ہے وہ تو جنتیں بانٹتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے کیا دیکھنا ہے، سامنے تو وہی تشریف فرما ہے کہ جن کے در سے جنت کی خیرات بٹتی ہے۔ لیکن چونکہ حضور کہہ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا بزرگ تشریف فرما ہوا، تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ تھے، اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے۔ خیر، مجلس اختتام کو پہنچی، دوسرا دن آیا، پھر حضور نے فرمایا، صحابہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، ابھی جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے دیکھا اور سوچا کہ ہو سکتا ہے آج کوئی اور خوش نصیب ہو، دیکھتے ہیں، کل تو وہ بزرگ تھے، آج کون آتا ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا وہ کل والے بزرگ اسی حالت میں کہ وضو کے تازہ آثار چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ تیسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا، صحابہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ کہتے ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے اور حالت بھی وہی تھی، تازہ آثار وضو چہرے پہ محسوس ہو رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا۔ خیر، جب وہ آئے اور بیٹھ گئے اور مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ دروازے پر جب وہ پہنچے تو میں نے اس کو کہا کہ میں 3 دن کے لیے آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، آ جائیے۔ کہتے مجھے لالچ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں۔
آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے تو دروازے پر دیکھو تو یہ آئے، دوسرے دن کہا تو یہ آئے، تیسرے دن کہا تو یہ آئے، تو کوئی بات تو ہوگی نا، کوئی خاص عمل ہوگا جو کرتے ہوں گے۔ تو میں اس عمل کی ٹو میں 3 دن کے لیے ان کا مہمان بن گیا۔ رات پڑی، انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا اور خود بھی سو گئے۔ میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا میں دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے عمل کون سے کرتے ہیں، نوافل کتنے پڑھتے ہیں، معمولات شب کیا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات سویا ہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ میں نے ان کا کوئی معمول نہیں دیکھا۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، ظہر ہوئی، نماز ظہر پڑھی، عصر ہوئی، نماز عصر پڑھی، مغرب عشاء، معمول جو ہم کرتے ہیں وہی کرتے رہے، کوئی الگ سے میں نے ان کا عمل نہیں دیکھا۔ اور مجھے ٹو تھی، میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دیے ہوں، اور جو عادی ہوتا ہے وہ روز نہیں کر پاتا، تو آج چلو میں دیکھتا ہوں۔ دوسرے دن میں سویا تو میں سویا نہیں تھا، جاگتا رہا، اور میں اس ٹو میں رہا کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے، صرف جب کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ تیسرا دن بھی یوں گزر گیا، دن بھی یوں گزر گئے، راتیں بھی یوں گزر گئی۔ تیسرے دن میں واپسی کا ارادہ کیا تو میں ان بزرگوں سے ملا اور میں نے کہا کہ 3 دن میں آپ کی صحبت میں رہا، آپ نے بہت اچھی میری خدمت کی، لیکن جو میرا مقصود تھا وہ مجھے نصیب نہیں ہو سکا۔ وہ بولے کیا؟ تو میں نے ساری کہانی سنائی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، آپ آئے۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا تو آپ آئے۔ تیسرے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تو آپ آئے۔ تو ہمیں یہ لگا کہ کوئی خاص عمل ہوگا، اور ہم اس عمل کی تلاش میں تمہارے پیچھے پیچھے آئے تھے۔ 3 دن گزار کے جا رہے ہیں، لیکن کوئی چیز ہم نے نئی نہیں دیکھی جو ہم نہ کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اے عبداللہ بن عمر، اگر تم اور بھی کچھ دن رہو تو کوئی نئی چیز نہ دیکھو، اور میں نے تم سے کوئی چیز چھپائی بھی نہیں ہے کہ قصداً تم سے کوئی چیز چھپا لی ہو، لیکن تم بھی 3 دن کی مشقت صحیح ہے اس چیز کی تلاش میں، چلو میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میری تو مراد بھر آئی، میں ہمتن گوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، سنو، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ ہے میرا وہ عمل جو تم دیکھ نہیں پائے ہو۔ ہمیں اسے صاف کرنا ہے، اسے ستھرا کرنا ہے، اس کی پاکیزگی کا سامان کرنا ہے، اس کے اوپر پڑی ہوئی اٹی ہوئی دھول کو اتارنا ہے۔ حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرتیں، دشمنیاں، مخالفت، غیظ و غضب، غصہ، یہ اس سے نکال کے پھینک کے اس جہاں کو پاک کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ یہ اگر صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا، یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ تو صحت اور خرابی اس دل کے ساتھ جڑی ہے۔ اس لیے رومی نے کہا، دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزار کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہ خلیل اطہرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست۔ کہا دل کو قابو میں لیا، یہی حج اکبر ہے، 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ پھر کہا کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ یہ درست ہو گیا تو پورا بدن درست ہو گیا، اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے، کیونکہ جو دل چاہتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ موسم اچھا تھا، رت سہانی تھی، اور آپ نے کہا او ذرا صحن چمن کو چلتے ہیں، سیر کریں، تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ تو جی نہیں چاہ رہا تو میری ٹانگیں حرکت نہیں کریں گی۔ انواع اقسام کے کھانے پکے تھے، آپ نے کہا جناب لیجیے، میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا۔
جی نہیں چاہے گا تو لقمے کی طرف ہاتھ ہی نہیں اٹھے گا۔ آپ نے کہا کہ جناب ہم سننے کے لیے آمادہ آئے بیٹھے ہیں، دور دراز سے چل کے آئے ہیں، کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، گرمی کا کلیجہ چیر کے یہاں تک پہنچے ہیں، مشقت سہ کے آئے ہیں، آپ 1 گھنٹہ بھی گفتگو کیجئے تو ہم سننے کے لیے آمادہ ہیں، چل کے آئے اسی لیے۔ تو میں کہوں جی بس آج میرا جی نہیں چاہ رہا، تو دل نہیں چاہے گا تو زبان حرکت نہیں کرے گی۔ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ ہاتھ وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، کان وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے، زبان وہ بولتی ہے جو دل چاہتا ہے، ٹانگیں وہ کرتی ہیں جو دل چاہتا ہے، سارے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ اب دل جس کے تابع ہوگا تو دل وہ چاہے گا، اگر رحمان کے تابع ہوا تو پھر دل وہی چاہے گا جو رحمان چاہے گا، اور اگر یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، دل اس کے قابو آ گیا، تو پھر جو شیطان چاہے گا وہ دل چاہے گا، جو دل چاہے گا وہ اعضاء بدنیہ چاہیں گے۔ تو شیطان قبضہ بھی انسان کے دل پہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما لیتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اسی لیے باہو علیہ الرحمٰن نے بولا جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد پڑھایا ہو، تمہارا کوئی لمحہ یاد خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی یاد سے تمہارا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو پھر شیطان اس کے اوپر قبضہ جما لے گا۔ جب شیطان کا قبضہ دل کے اوپر جب دل ہیڈ کوارٹر ہے، جب دارالحکومت کے اوپر کسی کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر پوری حکومت پہ اسی کا قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو دل پہ قبضہ ہو گیا تو پورے جسم پہ قبضہ ہو گیا، پھر خیالوں پہ بھی قبضہ ہو گیا، پھر سوچوں پہ بھی قبضہ ہو گیا، پھر ہاتھوں پاؤں پہ اور زبان پہ، کان پہ، آنکھوں پہ، سب پہ قبضہ ہو گیا جس کا دل پہ قبضہ ہو گیا۔ اس لیے اس دل کو اللہ کی یاد کے سائے میں رکھو، اللہ کی محبت کے نور سے مالا مال رکھو، تاکہ شیطان دل پر وسوسہ اندازی کر ہی نہ سکے۔ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اور دل نور پاتے ہیں۔ تو فرمایا قد افلح، کامیاب وہ ہوا، من تزکا، جس نے اپنے اندر کو صفا کیا، اللہ اکبر، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ دل ہے، دل پوری کائنات ہے۔ بظاہر چھوٹا سا انسان جب اپنی مٹھی بند کرتا ہے تو جو اس کی مٹھی کا سائز ہوتا ہے یہ دل کا سائز ہے، لیکن یہ چھوٹی سی کائنات، صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں، چھوٹی کائنات۔ دل کو پھیلایا جائے تو کائنات بنتی ہے، کائنات کو سمیٹا جائے تو دل بنتا ہے۔ وچے بھیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہوں، سب کچھ تو صرف دل کے اندر ہے۔ تو یہ دل غیر کے قبضے میں نہ جانے دے، اور غیر کے قبضے میں کب جائے گا؟ جب دل یاد الہی سے غافل ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت کے ساتھ دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھنے کی تلقین کی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضور سے پوچھا حضور میرے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو میں ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حال میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستے ہانتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں پورب ملدا نام دے کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاٹ دی۔ تو اس دل کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے نور سے، جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ آپ کا شوق ہے، لیکن میں وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے، کبھی کبھی آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعتوں میں گراں گزرتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا ذوق ہے، ہم ہر ایک کے ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن جو پرجوش خطیب ہوتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے کہ نعرہ لگے، لوگ جوش میں آئیں، بلکہ لوگ اچھلیں بھی تو انہیں اچھا لگتا ہے۔
لیکن جو اس طرح ناصحانہ گفتگو ہوتی ہے اس میں آپ کی ساری توجہات جڑ کے نقطے کی طرف ہوں، درمیان میں تعطل نہ آئے، تو وہ زیادہ اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ میں کوئی زیادہ لمبا آپ سے خطاب بھی کرنے والا نہیں ہوں کہ آپ بار بار گھڑی پہ دیکھیں کہ اب جان کب چھوٹے گی، تو میں یہ نہیں ہوں کہ آپ سے کوئی بہت لمبا خطاب کرنے آیا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، طوفان نو لانے سے اشک فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں، دو آنسو بھی اگر دل پہ اتر جائیں تو وہ بھی کافی ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کر رہا ہوں، اور آپ بھی اپنے ایک ایک لمحے کو بچا کے اپنی ساری توجہات کو جوڑ کر کے میری جانب مبذول رکھیں۔ ہم نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کی پاکی کا سامان کریں۔ اب یہ تو طے ہوا کہ دل پاک ہوگا، دل ستھرا ہوگا، دل معمور ہوگا نور سے، تو پھر سارے اعضائے بدنی تابع ہو جائیں گے دل کے۔ اب دل کیسے صاف ہوگا؟ دل تو میل کچیل سے ہٹا ہوا ہے، دل تو گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، دل تو دنیا کی محبت کا کرویدہ بن گیا ہے، دل تو خواہشوں کا اسیر ہو گیا ہے، دل تو دنیا کی محبت میں الجھ کے رہ گیا ہے۔ تو اب اس دل کو ستھرا کیسے کریں گے، دل کو پاک کیسے کریں گے؟ تو پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین سے پوچھ لیتے ہیں، حضور رحمت عالم سے پوچھ لیتے ہیں، حضور اس دل کو آپ کی چوکھٹ پہ لے کے آئے ہیں، یہ گدلا اور میلا دل پاک کیسے ہوگا؟ تو آواز آتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ اتارنا چاہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ بات طویل نہیں کرتا، خلاصتاً میں اور آپ اگر چاہیں کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنا ہوگا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، اور کثرت کے ساتھ ہمیں موت کو یاد کرنا ہوگا، اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ یہ چار کام اگر کریں، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ اور کون ہیں صالحین جن کی صحبت اثر پذیر ہوتی ہے؟ جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے، اس کی صحبت غنیمت سمجھنی چاہیے۔ واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا، جس بندے کے بارے تمہیں شک بھی ہو جائے کہ یہ اللہ کے نیڑے ہے، پھر اس کی جان نہ چھوڑو، اس کے ساتھ لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ۔ صالحین کی صحبت، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سورج گندک کی طرح ہے، وہ گناہوں کو جلا دیتی ہے اور اندر کو پاک و ستھرا کر دیتی ہے۔ اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اپنا معمول زندگی بنا لو، آپ کا دل نور پکڑے گا۔ قرآن روشنی دیتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، میں نے اللہ سے اس کی محبت طلب کی، اس نے مجھے اتنی محبت اپنی عطا کر دی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ محبت کی فراوانی سے کہیں جنون طاری نہ ہو جائے۔ تو میں نے دوسرا سوال بارگاہ ہستی میں کیا، مالک تیری محبت تو مل گئی، اب تیرا قرب چاہتا ہوں۔ تو جواب آیا، میری قربت چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت سے تمہیں قربت الہی نصیب ہوگی۔ علامہ اقبال نے سر نیاز بیگ کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر لکھا کہ اگر قرآن ترجمے اور مفہوم کے ساتھ تمہیں پڑھنا نہیں بھی آتا تو ناظرہ خالی قرآن پڑھ لو، خالی ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی تمہارے قلب کا تعلق قلب محمد سے جڑ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ ناظرہ قرآن بھی پڑھے تو حضور کے قلب اطہر کے ساتھ موانست پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، موافقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی میں ایک دن بھی میرا اور آپ کا قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ غفلت کا دور ہے، ہم صبح اٹھ کے ہی جو ہے وہ 4 انچ کی سکرین دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے وہ گزشتہ رات کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن کے ورقوں کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر، قرآن کے الفاظ اپنے اندر جو نور رکھتے ہیں وہ تمہاری روح میں اتار دیں گے۔ آپ کا اور میرا ایک دن بھی قرآن مجید کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کر رہا تھا، لیکن اپنے ضمیر میں اتر کے آپ پوچھئے، آج کے دن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج صبح سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کھول کے دیکھا، اس کی تلاوت کی ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ وہ ہم تو محروم رہ گئے۔ تو پھر میں آج اگر ہم کہیں کہ ہمیں اللہ کی قربت نہیں مل رہی تو ہم نے کوشش کر دی ہے۔
ایک معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت تو اللہ کی قربت ہے، تو وہ کیسے ملے گی اگر اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہ کیا؟ جو نصاب ہمیں دیا گیا اس کو بھی ہم نے کھول کر کے نہ دیکھا۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا۔ اندر کیسے ستھرا ہوگا؟ نصاب دیا۔ جیسے سورہ المومنون 18ویں پارے کی پہلی صورت اور 18ویں پارے کا آغاز بھی یہاں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس کی پہلی 11 آیات کو آپ آج ہی جا کے یا کل جب بھی موقع ملے اس کو ترجمے سمیت بار بار پڑھنا۔ پورا نصاب ہے ہم اگر فلاح پانا چاہیں۔ قد افلح المومنون، یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے اور 11 آیات تک مسلسل چلتا ہے۔ پورا نصاب ہے، یہاں خلاصہ ہے نصاب کا۔ میں اور چاہیں آپ کہ میری دنیا بھی اچھی ہو، میری آخرت بھی اچھی ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اندر ستھرا کیا۔ اور اندر ستھرا کرنے کا جو ہے وہ کیا ہمارے پاس نصاب ہے؟ اندر ستھرا ہوگا کیسے؟ یہ تو میلا کچیلا ہو گیا، یہ تو گناہوں سے اٹ گیا ہے، یہ تو دنیا میں پھنس گیا ہے، یہ تو خواہشات کا اسیر ہو گیا ہے، یہ تو دنیا کی غلامی اختیار کر چکا ہے، اسے تو بہت کچھ چاہیے، تو کیسے اس کو مل مل کے دھوئیں؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، 2 لفظی نصاب دیا، ایک کثرت سے ذکر کرے اور ایک نماز میں کھپ جائے۔ نماز پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا کرے۔ دیکھنا دل کیسے نور پاتا ہے، دل کیسے روشنی ہوتی ہے، ٹکرے نہیں۔ نماز جو حقیقت میں نماز ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس پانی کی ایک بوتل ہے، اس کے اندر ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، اور اگر مجھے پیاس لگے تو میں اس کو اگر پی لوں تو زیادہ تو نہیں تو 10 منٹ تک تو مجھے آسودگی رہے گی، اور میری شدت پیاس کے بعد یہ مجھے ایک دم تسکین تو دے گی، مجھے محسوس ہوگا میں نے کچھ لیا ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد اتنا بھی محسوس نہ ہو باطن کے اندر تو پھر نماز نہیں پڑھی، پھر ٹکر ماری ہے۔ تو اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت کی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں۔ نماز کا تو سجدہ جو ہے اقصی غایت التذلل والخضوع، اس سے اور کیا جز ہو سکتا ہے بندے کا؟ بہترین اور اشرف اعضاء بندے کے سر میں ہیں۔ سوچنے کی قوت دماغ سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، اور سننے کی قوت کان سر میں۔ بہترین اشرف افضل اعضاء سر میں، اور سر مالک کے در پہ۔ ناک بھی رگڑ رہا ہے اور کان بھی رگڑ رہا ہے اور اپنی پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العالی، مالک دیکھ میرے سے نیچا کوئی نہیں، تیرے سے اونچا کوئی نہیں۔ اگر اس نے سجدے کو پا لیا ہے تو پھر وہ سجدے سے اٹھ کر غرور اور تکبر نہیں کر سکتا، اگر اس نے سجدے کو دور کو پا لیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سجدے میں جب انسان گرتا ہے اتنی رحمتیں اس کے اوپر آتی ہیں، اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اگر اس کو پتہ چل جائے تو قیامت تک سر ہی نہ اٹھائے، اتنی رحمتیں اس کے اوپر اتر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم جب ٹکرے ماریں گے وہ سجدہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پانی ہمیں اگر تسکین دیتا ہے تو سجدہ تسکین کیوں نہیں دیتا؟ اور اگر نہیں دیتا تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے پھر سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا۔ اصلاح اندر سے پھوٹتی ہے، فلاح یہاں سے نکلتی ہے، باطن کے اجالے یہاں سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر بدن کے اوپر کوئی میل رہ بھی گئی گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر دل پہ میل رہ جائے تو معمولی میل بھی گوارا نہیں۔ دل کو ستھرا ہونا چاہیے، دل کو مزکا ہونا چاہیے، دل کو مصفا ہونا چاہیے، دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے، دل کو نور سے معمور ہونا چاہیے۔ دل ستھرا اور پاکیزہ اور عفت مآب ہوگا تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، اور آخرت میں کیونکہ جو دل ہے یہ عرش اللہ ہے، اللہ کے جلووں کی آماجگاہ ہے، اللہ کی تجلیات کا نزول قلب انسانی پہ ہوتا ہے۔ لیکن قلب بھی اگر دتھڑا ہوا ہو تو اللہ کا نور تو یہاں نہیں آئے گا۔ میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر وہ دودھ کو اللہ کا نور کہتے ہیں یہ دودھ اللہ کا نور ہے، اور برتن اگر گندا ہو تو اس کے اندر دودھ ڈالیں تو وہ اللہ کا نور پھوٹ جاتا ہے، روٹ جاتا ہے، دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے گندے برتن میں ڈال لیا۔
تو وہ جس کو تم نے اللہ کا نور قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ روٹھ جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، گندے برتن میں آئے۔ تو اللہ کی تجلیات کا نزول اگر دل میں ہو تو کیا اگر دل گدلا ہوگا تو وہ روٹھ نہیں جائے گا؟ تو دل صاف کرنا ہوگا۔ دل صاف ہو گیا تو پھر اس کو عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اب دل اس کی تجلیوں کا مرکز بننے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ پھر دل جب نور پائے گا تو آنکھوں میں بھی نور آئے گا، ہاتھوں پہ بھی نور آئے گا، کانوں میں بھی نور آئے گا، زبان پہ بھی نور آئے گا۔ ورنہ 3 گھنٹے میں جو ہے وہ گفتگو کر کے آپ کے کان پک سکتے ہیں، لیکن میرا ایک حرف بھی آپ کے دل پہ نہیں اتر سکتا۔ اگر میرے دل میں نور ہوگا تو میرے ٹوٹے پھوٹے شکستہ حرف بھی آپ کے دل پہ دستک دیں گے اور ترازو ہوتے چلے جائیں گے دل میں۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے۔ تو جب میرا اپنا دلی نور سے معمور نہیں ہوگا تو میں کسی کو کیا سمجھانے نکلوں گا؟ تو سب سے پہلے میں نے اور اپنے آپ کو درست کرنا، پھر دنیا ہمارے پیچھے چلے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو بزرگ آئے تھے ماوراء النہر سے یا عرب سے یا کہاں سے چل کے آئے تھے یہ صوفیاء اور بزرگ، اور انہوں نے آ کر کے جو ہے وہ ہمارے جتنی لمبی تقریریں تھوڑی کی تھی، یہ گزرتے گئے، لوگوں کے زنار ٹوٹتے گئے، ایمان کی بہاریں پیدا ہوتی گئی، اور وہ کروڑوں اربوں نہیں تھے، لاکھوں بھی نہیں تھے، چند ہزار لوگ آئے۔ آپ کے پورے ضلع سیالکوٹ کے اندر 1-2 بزرگ آئے ہوں گے، بستیوں میں کہیں کوئی بزرگ چل کے آیا، اس نے پورے قبائل کو بدل کے رکھ دیا، خاندانوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان یورپ میں بسے ہوئے ہیں جا کے، تو پورا یورپ مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں دعا کرو ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں، ان کا دین بچ جائے۔ تو پھر بات یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کیا بول رہا ہوں، بات یہ ہے کہ میرے دل سے کیا پھوٹ رہا ہے۔ میرا دل اگر نور سے معمور ہوگا، میرا دل اگر نور سے مالا مال ہوگا تو میرے شکستہ لفظوں کے اندر بھی زندگی آپ کو دکھائی دے گی۔ لفظ روحوں میں ترازو ہوں گے، صرف کانوں سے ٹکرا کر ہواؤں میں بکھر نہیں جائیں گے، وہ قلب سے نکل کے قلب میں اترنے کا فن جانیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے آپ اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے بدن کی اصلاح سے پہلے ہماری روح کی اصلاح ہے، ہمارے دل کی اصلاح ہے، اور دل کی اصلاح اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ہوتی ہے۔ آئیے میں اور آپ آج کے اس اجتماع کے اندر اللہ کے حضور سچی توبہ کے ارادے سے گھروں کو لوٹیں، 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں، ہماری پیشانیاں سجدوں سے آشنا ہو جائیں۔ میرے بزرگوں سے کسی نے کہا حضرت نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں پر کیا کروں، صبح جاگ نہیں آتی، تو فرمانے لگے اگر ارادہ پختہ ہو تو نیند نہیں آتی۔ تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، میں کہتا ہوں نیند نہیں آتی۔ اور کسی نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو فرمایا تم کون ہو نہ پڑھنے والے، تمہیں اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں۔ تو وہ کتنا بد نصیب شخص ہوگا کہ جس کو اللہ کے حضور سے بلاوا نہ آئے، اور زندگی گزر گئی 60 سال 50 سال 55 سال 40 برس، لیکن اللہ کے حضور حقیقی سجدے سے ابھی تک آشنا نہیں ہوا، سجدے کی لذت سے آشنا نہیں ہوا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ لے آئیں، اور سچے دل سے توبہ کر کے جب اس کے حضور آئیں گے تو ہمارا باطن نور سے روشنیوں سے مالا مال ہوگا۔ ارادۃ المصطفیٰ کوئی اپنا نیا پیغام لے کر اطراف و اکناف عالم میں نہیں گھوم رہا، بلکہ قرآن کے اس میسج کو لے کے ہم کائنات کے کونے کونے پہ جا رہے ہیں۔ دلوں کی تطہیر ہونی چاہیے، باطن کی پاکیزگی عفت کا سامہ ہونا چاہیے، اور یہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، یہ قرآن سے ملے گا، یہ سجدوں سے ملے گا۔ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، آپ کا کوئی بھی دن، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے، کم از کم 2 رکوع قرآن مجید کی تلاوت میرے اور آپ کے معمولات میں شامل ہو جانے چاہیے۔ اور روزانہ رات سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا لاکھ بار شکر ادا کرو، اللہ آپ کو اپنی پناہوں کا امان عطا کرے۔ اور میں ان نوجوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا، آپ تک دعوت پہنچائی، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں جو چل کے وقت نکال کر کے یہاں سننے کے لیے تشریف لائے،
اور بارگاہ عزتی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ساری محنت ایسے ہی صرف ایک اجتماع ہو جانا، واہ واہ کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ یہاں تک محدود نہ رہ جائے، جو کہا گیا ہے اس کو روحوں میں اتار دے، اس کو قلوب میں جذب کر دے، اللہ ہماری حقیقی اصلاح فرما دے، ہم یہاں سے نکلیں تو بدلے بدلے ہوئے ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اس پورے علاقے کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے، 50,000 ہے، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ 2-3 ہزار ہوں گے، اس سے زائد تو نہیں ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر صرف اتنے لوگ ہی یہاں سے عزم کر کے اٹھیں کہ اب وہی زندگی گزاریں گے جو ہمارے رب نے بتائی ہے، تو آپ کل ہی دیکھنا آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ لیکن اگر ہم وہی معمول کہ ہم سنتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ذوق و شوق سے نعرے بھی لگاتے ہیں، بلکہ زیادہ شوق آ جائے تو ہم پھر جیب سے نوٹ نکال کے پھینکتے بھی ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے، تو پھر وہ ہم ایک رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس رسم، اللہ رسموں کو نہیں دیکھتا، وہ بندوں کے دلوں سے اٹھی ہوئی آواز کو سنتا ہے، اور بندہ جب سچے دل سے اس کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ پھر یہ بھی نہیں دیکھتا اس کا ماضی کیا تھا، وہ یہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ دنیا آخرت کی بہاریں ہماری جھولیوں میں ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔